السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی میں آپ کے سامنے چند احادیث لے کر حاضر ہوں، ان کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث میرے سامنے اس وقت ہے 132/2۔ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمد کے بعد سب سے بہترین بیان کتاب اللہ کا ہے، اور بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے، اور بدترین چیز وہ ہے جو دین میں نئی نکالی گئی ہے، یعنی بدعت، اور بدعت گمراہی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں بھی دین میں کوئی نئی بات ڈالنا، کوئی نیا اصول، کوئی نئی رسم پیدا کرنے کو برا کہا گیا، بدترین کہا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ بہترین بیان کتاب اللہ ہے، یعنی جو بات بھی بہترین بیان کی گئی ہے وہ کتاب اللہ کی بات ہے، اور جو طریقہ بہترین اختیار کیا گیا دین میں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور ان سے ہٹ کر کوئی نئی چیز یا نئی بات کرتا ہے، یا نیا طریقہ دین میں نکالتا ہے، نئی رسم ایجاد کرتا ہے، نئی بات ڈالتا ہے، تو وہ بدترین چیز ہے۔ اس کو بدترین، پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ اس کو، ایسے آدمی کو مردود کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مردود کہا، یعنی لعنتی۔ اور یہاں کہا گیا ہے کہ ایسے کوئی چیز جو ڈالی جائے گی نئی، وہ بدترین چیز ہوگی، اور اس کو بدعت کہا گیا، اور بدعت کو پھر گمراہی کہا گیا ہے، یعنی راہ بھٹکانے والی چیز۔ تو ہمیں اس سے حتی الامکان بچنا چاہیے، اور ایسی کسی کام میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے جو کہ دین میں نیا ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تحقیق کر لیں، اور علماء کو بھی چاہیے کہ ایسی بات نہ بتائیں جو مستند نہ ہو، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رائج تھی، اس پر عمل کیا گیا، صرف انہی باتوں کو رواج دیں، انہی کو بڑھاوا دیں۔ دوسری حدیث ہے حدیث نمبر 137/6۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ حضور کی عبادت کا حال دریافت کریں۔ پھر انہوں نے خیال کیا کہ حضور کے مقابلے میں ہماری عبادت کا کیا مقام، ان کے تو سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر ایک نے کہا کہ اب میں ساری رات نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں دن کو ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور افطار نہ کروں گا، تیسرے نے کہا میں عورتوں سے دور رہوں گا اور نکاح نہ کروں گا۔ اتنے میں حضور تشریف لائے۔ آپ نے یہ باتیں سن لی تھیں، فرمایا کیا تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ جب انہوں نے کہا کہ ہاں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہوں اور تقویٰ رکھتا ہوں، پھر بھی میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، اور مطلب رات میں سوتے بھی ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہی میرا طریقہ ہے، جو میرے طریقے سے الگ کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہمیں ایک بڑی اہم سبق ملتا ہے کہ دین کے معاملے میں انتہا پسندی ٹھیک نہیں ہے۔ اب جیسے ہم نے پڑھا اس حدیث میں کہ 3 صحابہ تھے، انہوں نے کہا، جب دیکھا کہ اعمال کی بڑی فضیلت ہے، تو ایک نے طے کر لیا کہ میں ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا، ایک نے طے کر لیا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، ایک نے طے کر لیا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ حوصلہ شکنی کی، کہا کہ یہ طریقہ غلط ہے، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، میں یہ سارے کام کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں اور تقویٰ بھی اختیار کرتا ہوں، لیکن یہ کام یہ چونکہ جائز ہیں اس لیے میں انہیں اختیار کرتا ہوں، اور جو میرے طریقے کو اختیار نہیں کرتا، میرے طریقے پہ عمل نہیں کرتا، پھر وہ مجھ میں سے نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہے، میرا امتی نہیں ہے وہ۔ تو اس لیے انتہا پسندی دین میں ہرگز پسند نہیں کی گئی، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ جو جائز کام ہے وہ برابر کرنے چاہیے، اور عبادتیں بھی جو لازمی ہیں وہ برابر کرنی چاہیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ توفیق دے، کچھ بڑھ کے انسان کر سکتا ہے عبادت تو ضرور کرے،
یعنی فرائض سے بڑھ کے نفلیں ادا کر سکتا ہے ضرور کرے، فرض روزوں سے بڑھ کر کوئی نفلی روزے رکھ سکتا ہے کچھ تو ضرور رکھے، لیکن ایسا نہیں کہ ہمیشہ وہ روزے سے رہے، روزانہ روزہ رکھے، ایسا حضور نے نہیں کیا۔ اور پھر یہ کوئی سوچ لے کہ نہیں میں شادی نہیں کروں گا، شادی سے دنیاوی الجھنوں میں پڑ جاتے ہیں، اس لیے جو ہے نا میں صرف خدا کی بات کرتا رہوں گا، تو حضور نے یہ بھی نہیں کیا، آپ نے شادیاں کیں اور آپ ازدواجی زندگی نبھاتے رہے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جو حضور نے اپنایا، اور ہمیں بھی اسی طریقے پر چلنا چاہیے، اس سے بڑھ کے نہیں۔ ایک تیسری حدیث یہاں پر ہے میرے سامنے اس وقت، حضور کے دینی حکم اور شخصی حکم میں فرق، 139/8 ہے اس حدیث کا نمبر۔ حضرت رافع بن خدیج بیان کرتے ہیں کہ حضور مدینے میں جب تشریف لائے تو اس وقت ہم لوگ کھجور کے درختوں میں تعبیر کرتے تھے، یعنی پیداوار میں اضافے کا خاص طریقہ جس میں نر کھجور کا پھول مادہ کھجور کے پھول میں لگایا جاتا ہے، یہ یعنی پیداوار کو بڑھانے کے لیے وہ طریقہ اختیار کرتے تھے اس زمانے میں، لوگ آج بھی کرتے ہیں غالباً۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ یہ وجہ ہے، یعنی ہم پیداوار بڑھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ نہ کرو تو بہتر ہے۔ ہم نے اس عمل کو ترک کر دیا، لیکن اس سال پیداوار کم ہوئی، یعنی بجائے پیداوار بڑھنے کے پیداوار کم ہوئی۔ جب آپ سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی ایک آدمی ہوں، اس لیے اگر میں کوئی دینی حکم دوں تو اسے قبول کر لو، اور اگر اپنی عقل سے کوئی بات بتاؤں تو سمجھو کہ میں بھی ایک انسان ہوں، میری ذاتی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کے روپ میں ہی دنیا میں پیدا کیا، لیکن خاص بات، انسانوں سے مختلف بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا۔ یہ ایک ایسی افضلیت ہے جو کسی انسان کو نہیں ملی، اور اسی بات کی دلیل ایک قرآن کی ایک آیت بھی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے جیسا کہ آپ نے اس حدیث میں خود فرمایا اپنے لیے، اسی طرح ایک قرآن کی ایک آیت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے، جو دلیل ہے اس بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انسان ہی تھے۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 110 ہے، اس کا ترجمہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں، بس میری طرف وہی آتی ہے، تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، اس لیے جو بھی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 110۔ اس آیت سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، یہ بات کنفرم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال ایک انسان تھے، لیکن ایک افضل ترین انسان، افضل البشر، اعلیٰ ترین انسان۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا آخری نبی اور آخری رسول کی حیثیت سے، اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ کے اخلاق اتنے عظیم اخلاق تھے جو کسی انسان میں آج تک پائے نہیں گئے، ایسی ایسی صفتیں تھیں آپ میں جو کسی دوسرے انسان میں آج تک نہیں پائی گئیں۔ تو اس لیے انسان تو ضرور تھے وہ، لیکن افضل ترین انسان تھے، اعلیٰ ترین انسان تھے، ایک ایسے انسان تھے کہ جن کی رہنمائی میں اگر ہم چلیں، جن کی ہدایتوں پر ہم عمل کریں، جن کی زندگی کو اسوے کو ہم اپنا لیں، تو ہم دنیا میں بہت عزت حاصل کر سکتے ہیں، بڑا اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو اس بات کا بڑا احتیاط کرنی چاہیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی انسان سے بڑھ کے کچھ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ سوچ لینا چاہیے انسان کو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی شرک میں داخل ہو رہا ہو۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔